الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قاعدے کی سنتیں چل رہی ہیں۔ کل یہاں تک بات ہوئی تھی کہ قاعدہ آخرہ میں درود شریف پڑھنا اور درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا۔ درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے، اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول درود شریف کے بعد کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا یاد کر لی جائے اور یہ دعا پڑھی جائے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سے متعلق پوچھا کہ درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے۔ آپ نے ان کو دوسری دعا سکھائی، اور عام طور پر ہم لوگ وہی دعا پڑھتے ہیں غالباً، اللہم ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من، آگے کیا ہے، مغفرۃ من عندی۔ تو یہ دعا ہے، ہم عام طور پر نمازوں میں نماز کے بعد درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات نے ایک تیسری دعا کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، وہ دعا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور ان سے فرمایا کہ اے معاذ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا شان ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس شخصیت کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا ہم سوچ سکتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت ایسے نہیں کی جاتی، محبت کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول، میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو یعنی یہ محبت کا معاملہ طرفین سے، دونوں طرف سے ہی محبت کا معاملہ ہے۔ آگے فرمایا کہ اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے طرفین سے، اور اس کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات معمولی نہیں، وہ بہت اہم بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو کبھی ایسا موقع ہو کہ جسے ہم نفلیں پڑھتے ہیں یا سنتوں کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ امام کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو آپ کو امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ سلام پھیرنا ہے، اس میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تاکہ تینوں روایتوں پر عمل ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا، یہ تینوں دعائیں جو ہے وہ اس موقع پر حضور نے تعلیم ارشاد فرمائی، لہذا اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 6، دونوں طرف سلام پھیرنا۔ پہلے دائنی طرف سلام پھیرنا، امام کا مقتدیوں، فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا، السلام علیکم ورحمت اللہ، کہ کیا معنی؟ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ تو تم پر کس پر؟ اسی کا جواب دیا ہے کہ مقتدیوں کی بھی نیت کر لے، مقتدیوں پر بھی سلام، فرشتوں پر بھی۔ اسی طریقے سے مقتدی جب سلام پھیرے تو وہ امام کی بھی نیت کرے، فرشتوں کی بھی نیت کرے، اور نیک جو جنات ہیں ان کی بھی نیت کرے۔ اگر کوئی آدمی، اب میں یہاں ایک اور آپ کو نقطہ بتا دوں، اب ایک آدمی اگر کسی آدمی سے یہ کہتا ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ آدمی نماز پڑھتا ہو اور مسجد میں نماز پڑھتا ہو، ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی تم یقین کرو یا نہ کرو، میں ہر نماز کے بعد تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اگر جو دعا نہیں کر رہا،
وہ سلام پھرتے وقت نیت کر لیتا ہے تمام کے تمام لوگوں کی، اس میں وہ بھی شامل ہو، تو سلام جب کر رہا ہے تو اس میں شامل ہوگی کہ نہیں ہوا؟ بھئی یہ تو نہیں، ضروری نہیں ہے نا کہ السلام علیکم منع کے ابا، السلام علیکم منع کی امی، یہ تو نہیں. تو ظاہر ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، تو اس میں یہ جو جمع کا صیغہ ہے، اس جمع کے صیغے میں سارے کے سارے لوگ آ گئے، سارے کے سارے لوگ آ گئے. تو اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں تمہارے لیے سلامتی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ غلط بیانی نہیں ہے. اس نے سب کو سلام کر لیا، اس کے اندر وہ بھی موجود تھا، شامل ہو گیا. مقتدی منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنی ہے. ایک آدمی اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ منفرد ہے. مقتدی کے امام کے ساتھ سلام پھیرنا، بس آپ کی جہاں تک کہ دعائیں ہو گئی ہیں بس اسی پر آپ بریک لگا دیں، ختم. اور جب امام سلام پھیر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ سلام پھیر لیں. یہ نہیں کہ اب آپ اپنا پورا کا پورا جو پڑھ رہے ہیں وہ ختم کریں اور وہ دونوں طرف سلام پھیر کر فارغ ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ تابع ہیں نماز میں، نماز میں تابع ہیں، باقی باہر تابع نہیں ہیں. اچھا جی، مسبوق کو امام کے سلام، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اہم نقطہ ہے. مسبوق کو امام کے سلام سے فارغ ہونے تک انتظار کرنا، پھر اپنی اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہونا. مسئلہ سمجھ گئے؟ ایک آدمی جس کی کوئی رکعت نکل گئی ہے، وہ مسبوق ہے. اب امام کے سلام کرنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب کھڑا ہوگا اور کب کھڑا ہو کر اپنی بقیہ ماندہ رکعتیں پوری کرے. تو اس کا جواب دے دیا کہ مسبوق کو امام کے سلام سے فارغ ہونے تک انتظار کرنا چاہیے. جب امام سلام سے دونوں طرف سے فارغ ہو جائے، اب اس کے بعد یہ کھڑے ہو کر اپنی فوت شدہ رکعتوں کو ادا کریں. قاعدے کی سنتیں ختم ہو گئی، البتہ دو باتیں جو ہے وہ یہاں ذکر کرنا ضروری ہے. دو عمل ہیں، سمجھ لیں، یہ احادیث سے ثابت ہے. ایک تو یہ کہ نماز، فرض نماز کا سلام پھیر کر، فرض نماز کا سلام پھیر کر سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر وہ دعا ہم پڑھتے ہیں. عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ دعا ہے فرض نماز کا سلام پھیر کر سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. نبی آج کل بھولنے لگا ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، موسم کا اثر ہے. بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن. حدیث میں کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو تمام کے تمام رنج اور غم سے آزاد فرما دیں گے. تو اس دعا کو اہتمام سے پڑھا جائے. بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن. ایک تو یہ، اور دوسرا فرض نماز کے بعد متصلاً 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے. اس کی بھی بڑی حدیث میں فضیلت ہے. 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے. وہ کیا ہے کہ اس آدمی کا موت کا وقت اگر آ گیا ہے، موت کا اگر وقت آ گیا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر موت کا وقت نہیں آیا تو جنت میں جانے کے لیے اس کی کوئی چیز مانع نہیں ہے. یعنی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کا انتقال ہو گیا، سیدھا جنت میں داخل ہوگا، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حاجب کے. کوئی چیز مانع نہیں ہے. نماز کے بعد آیت الکرسی میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ لگتا ہے. بیٹھے بیٹھے بھی آدمی آرام سے پڑھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہم قاعدے کی سنتیں ہم نے شروع کی تھی اور آج ختم ہو گئی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.